اور بدعت ہماری سوسائٹی میں چل پڑی ہے. ابا مر گئے, آپ کا کل کوئی پروگرام تھا, آپ اس پروگرام میں چلے گئے, بڑے ہنسی خوشی, لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو کیسا پروفیشنل آدمی ہے, اپنے پروفیشن کو اپنے تمام رشتوں پہ اس نے ترجیح دی ہے. ابا کی پرسوں یا کل ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ کام پہ پہنچا ہوا ہے, ویل ڈن ویل ڈن. یہ ہوتے ہیں عزم کے پکے. میرے بھائی ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو انڈیویجولزم ہے نا, اس کو بہت بہترین نعروں میں اور خوبصورت شیرے میں ڈبو کے زہر کھلایا جا رہا ہے آپ کو. یہ اس کی علامت ہے. آپ کے ابا کا آج ڈیتھ ہوئی اور آپ آفس چلے گئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آفس کے ساتھ مخلص ہو, اس کا مطلب یہ تمہارا اپنے باپ سے کوئی ریلیشن تھا ہی نہیں, جس کی موت پہ تمہیں اتنا بھی غم نہیں ہوا کہ تم ایک دن کی چھٹی کر لیتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آج اس کو بھی بڑے اچھے الفاظ سے پیش کیا جا رہا ہے, باپ مر گیا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں ہے, اس کا ڈرامہ اسی طرح سے چل رہا ہے. ایک ایکٹر نے اپنا بیان دیا, بہت پرانی بات ہے, اب غیبت نہیں ہوگی کسی کی. اس نے کہا میں ایک پروگرام میں تھا, میں ایکٹنگ کر رہا تھا, ڈرامہ بنا رہا تھا, مجھے اطلاع میرے میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن میں نے اسی شو کو کنٹینیو رکھا. لوگوں نے بڑی کلیپنگ کی, واہ واہ زبردست. بھائی تیرے باپ کی موت ہوئی ہے, تیرا کوئی ریلیشن نہیں ہے اپنے باپ سے, تیرے پاؤں سے زمین نہیں نکلی سن کے. لیکن یہ جو سیکولر لوگ ہیں, یہ جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا, ان کے جب آپس کے ریلیشن ختم ہو گئے, باپ بیٹے کا ریلیشن ختم, ماں اولاد کا ریلیشن ختم, میاں بیوی کا ریلیشن ختم, تو انہوں نے یہ ماننے کے بجائے کہ ہماری اور جانوروں کی زندگی میں فرق ختم ہو گیا ہے, یہ ماننے کے بجائے اس ریلیشن کے خاتمے پہ لیبل بہت اچھا لگا دیا کہ ہم اپنے پروفیشن سے کیا ہیں, مخلص. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو بڑا اچھا لیبل لگا دیا. میں اس کی پھر وہی مثال دیتا ہوں جو میں نے ایک دفعہ بیان میں دی تھی, پھر میں آگے چلتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, کینیڈا میں ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, 35 سال پہلے وہ کینیڈا گئے تھے. تو 35 سال پہلے انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی, تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا, بہت اللہ نے ان کو نوازا. کہتے ہیں یہاں لوگوں کو حلال کھانے کو نہیں ملتا تھا. کہہ رہے 35 سال پرانی بات ہے کہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو ایک خاتون انگریز عورت میک اپ میں پوری چمک چھلو بنی ہوئی, وہ لوگ بنتی نہیں ہے, ان کے حساب سے جو بھی چمک چھلو ہوتا ہے وہ بنی ہوئی آئی ہوئی ہیں ہاسپٹل, اور کہہ رہی ہیں کہ غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہتی ہیں ایکچولی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ڈیتھ ہوئی ہے, رات کو اٹیک ہوا ہے اس کو, آج اس کی باڈی کو میں ہاسپٹل میں لے کے آئی ہوں, کچھ سائن وغیرہ میں نے کرنے, پھر یہ لوگ دفنائیں گے, تو سائن کروانے میں مجھ سے ڈیلے کر رہے ہیں, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے اور یہ سائن کروانے میں کیا کر رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ کہتے ہیں میں نے کہا یار ہمارا باپ کی یا ہماری عورت میں شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, پہلی بات وہ ایسے چمک چھلو نہیں بنے گی وہ, دوسرا کم از کم اس دن تو آفس سے چھٹی کرے گی نا, کیا خیال ہے؟ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں ہوں گے. میرا میاں چلا گیا اور میاں بھی رات گھر میں ساتھ تھا, یہ نہیں کہ کوئی میاں الگ رہ رہا ہے اور بیوی الگ, اکٹھے رہ رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس لیے میرے بھائی میں بار بار کہتا ہوں, یہ تم مذہب کو جو چھوڑ رہے ہو نا, مذہب سے جو, اس سے تمہیں عیاشی نہیں ملے گی, اس سے واٹ لگ جائے گی تمہاری. صحیح ہے نا؟ ایسی محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ, ختم. کل تم مرو گے, تمہارا بچہ جا رہا ہوگا آفس 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, کہہ رہے بھائی جو مرنے والا تھا مر گیا, اب میں کیا کروں. میرے پاس تو ایسے ایسے واقعات ہیں, ہوش اڑا دیں آپ کے. تو کہتے ہیں میں حیران کہ یار تجھے کوئی غم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ساری انگریز عورتیں ایسی ہوتی ہیں, کوئی غم زدہ بھی ہوتی ہے, کسی کا کوئی بھی ریلیٹو دنیا سے چلا جائے کچھ نہ کچھ غم تو ہوتا ہے نا. لیکن جب اس طرح کے کچھ واقعات سامنے آنا شروع ہو جائیں تو اس سے اتنی بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ فیوچر سب کا یہی ہے, کیونکہ جس ٹریک پہ وہ چل پڑے ہیں نا, اس ٹریک کا انجام کیا ہے بولو, وہ یہی ہے. اینڈ میں سب ایسا ہی ہو جائیں گے, اینڈ میں سب ایسے ہی ہو جائیں گے, کوئی ریلیشن آپس میں نہیں رہے گا. تو کہہ رہے ہیں وہ چمک چھلو بنی ہوئی اور کہہ رہی ہے ایکچولی مجھے دیر ہو رہی ہے, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ باڈی پڑی ہوئی ہے اور مجھ سے سائن لے رہے ہیں, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی کوئی سوگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ایسے ہی آج کل یہ بھی بہت سوسائٹی میں چل پڑا ہے کہ ابا مر گئے, بھائی مر گیا, کوئی غم ہی نہیں ہو رہا میرے بھائی. تو اس کو آپ اچھا لیبل لگاؤ, آپ بولو ماشاءاللہ کتنا صبر ہے. صبر جب ہوتا ہے جب غم ہو اور آپ صبر کریں, غم ہی نہیں ہو رہا, اس کو صبر نہیں کہتے ہیں,
اس کو کہتے ہیں آپ کو کوئی محبت 2 ٹکے کی بھی نہیں تھی اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. باپ سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بے صبری کا مظاہرہ کرو آپ، لیکن یہ جو انڈیویجولزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے نا، کوئی بھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، رشتے آپس میں ختم، تو یہ ہمارا نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا مال ہمارے پاس کیونکہ مذہب گیا تو رشتے گئے. تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کا کسی سے رشتہ ہوتا ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، تو اسلام میں اس تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں وہ اٹھائے گا، کچھ ذمہ داریاں آپ، اور اس ذمہ داریاں اٹھانے کی بیس ریلیشن ہوگا، کانٹریکٹ نہیں ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. دیکھو جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو جو ویٹر ہے آپ کی خدمت کرتا ہے، پہلے آئے گا میز صاف کرے گا، پھر آپ سے پوچھے گا کیا کیا چاہیے، پھر آپ کہیں گے، پھر وہ پوری لسٹ پیش کرے گا، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، کڑھائی ہے، بکرے کی کڑھائی ہے، دمبے کی کڑھائی ہے، اور چانپ ہے، اور فلانا ہے، ڈمکانا ہے، پورے لوگ رٹے لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیا چاہیے آپ کو؟ آپ نے 20 چیزیں پڑھنے کے بعد بولے چنے کی دال چاہیے. نارمل لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے. اوقات دال کی ہوتی ہے لیکن وہ بھرم ایسے مار رہے ہوتے ہیں، چانپے بھی ہیں، اچھا ملائی بوٹی بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا وہ بھی ہے. ایسا ہے کہ ابھی کچھ کبھی کبھار سبزی بھی کھانی چاہیے، ایسا کر 2 دال لے آ. تو بھرم بھی ہو گئے کہ اتنے بڑے سیٹ ہیں کہ کبھی کبھار یہ سبزی بھی کھا لیتے ہیں. تو آج ان کا سبزی کھانے کا دل کر رہا تھا. تو یہ بھی بھرم ہوتے ہیں لوگوں کے. وہ ہے نا، وہ ایک گھر میں کیا ہوا، ایک مہمان آ گئے، غریب لوگ تھے. تو اب مہمان نے بیگم سے بولا کہ گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا دال ہے. کہا یار سوری، میزبان نے بیگم سے بولا کہ گھر میں کیا ہے؟ بیگم نے بولا دال ہے. اس نے بولا یار تو بھائی بےزتی ہو جائے گی، جب مہمان کے سامنے دال رکھیں گے، مہمان بولے گا تم تو غریب لوگ ہو. تو عورت بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا ایسا کرنا کہ میں ایک دیگچی گراؤں گی، تم کہنا بیگم کیا گر گیا، میں کہوں گی وہ ہو کو